ایک بحث اور بھی چل رہی ہے کہ مجلسوں کا پیسہ نہیں لینا چاہیے. جو شعراء شعر پڑھتے ہیں اہل بیت کی شان میں پیسہ نہیں لینا چاہیے. صحیح بات ہے، اس لیے کہ مجلس پڑھنا عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. اہل بیت کی شان میں شعر پڑھنا عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. تجارت نہیں ہے کہ پیسہ لینا چاہیے. اس میں خلاف اخلاق ہے اگر کوئی پیسہ مانگے مجلس پڑھنے کا کہ میں اتنا لوں گا تو مجلس پڑھوں گا، اتنا لوں گا تو تقریر کروں گا. تو ہم نے تجارت بنا لیا، یہ تو خلاف اخلاق ہے، صحیح نہیں ہے بات. اسی طریقے سے اگر کوئی شاعر اہل بیت کی شان میں، پیغمبر اسلام کی شان میں کوئی شعر پڑھے اور کہے کہ اتنا پیسہ لوں گا تو سیرت النبی کے جلسے میں آؤں گا یا محفل میں آؤں گا یا مجلس میں آؤں گا، تو یہ غلط ہے اخلاقی اعتبار سے. یہ چیزیں عبادت ہیں، جب عبادت ہے تو عبادت کو تجارت نہ بنائیے آپ. تو جو مانگ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مانگتے ہیں ایک دو، اب پورے علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، تمام ذاکرین کو بدنام کیا جا رہا ہے، تمام شعراء کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ تمام علماء مجلسوں کو، تقریروں کو تجارت بنائے ہوئے ہیں، تمام شعراء جو ہے وہ شعر کو تجارت بنائے ہوئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک محدود طبقہ ہے، ایک قلیل تعداد ہے، ایک مٹھی بھر تعداد ہے شعراء کی، علماء کی اور ذاکرین کی جو تجارت بنائی ہوئی ہے اور مجلسوں کا پیسہ لیتی ہے اور شعر پڑھنے کا پیسہ لیتی ہے. تمام علماء کی طرف، تمام ذاکرین کی طرف اس کی نسبت دینا غلط ہے، یہ گناہ ہے. بعض علماء ذاکرین ایسے ہیں، خدا میں جانتا ہوں ان کو، تو ان کو کرایہ تک نہیں ملتا ہے. وہ جاتے ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں، اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، اس طریقے سے کرایہ تک ان کو نہیں ملتا ہے. اب آپ سب کی طرف نسبت دے دیں، یہ غلط بات ہے. اور دیکھیے اس میں صرف ذاکرین کا قصور نہیں ہے جو لوگ پیسے مانگتے ہیں، جو لوگ تجارت بنائے ہوئے ہیں، صرف انہیں کا قصور نہیں ہے. میں بھی عوام کا، اس سماج و معاشرے کا ایک ادنا فرد ہوں. میں بھی سماج و معاشرے کا ادنا فرد ہوں. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، اس میں پبلک کا بھی قصور ہے. آپ صرف ذاکرین پہ انگوش نمائی کرتے ہیں، علماء پہ انگوش نمائی کرتے ہیں. آج خود جو آپ کرتے ہیں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ خود تجارت بنائے ہوئے ہیں مجلس کو اور اشعار پڑھنے کو، قصیدہ خوانی کو خود تجارت بنائے ہوئے ہیں. اس حوالے سے دوسرا واقعہ سن لیجیے. میں نے کہا تھا میں 3 واقعات بیان کروں گا جو اپنے خود جو میرے ساتھ ہوئے ہیں. اب ایک بیان کیا میں نے آپ کی خدمت میں وہاں والا، یہ بھی سن لیجیے کہ ایک جگہ کا واقعہ ہے. ایک جگہ ایک مولانا نے بتایا مجھ سے کہ دیکھیے گزشتہ سال ایک صاحب آئے تھے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے. اچھی تقریر نہیں کی انہوں نے، لیکن وہ مشہور تھے، چرب زبان تھے، وہ لفاظی کرتے تھے. تو ان کو رقم بھی بتائی کہ اتنا دیا، وہاں کے انجمن نے ممنون دی. لیکن اس سال ایک آئے تھے عالم دین، اچھی باتیں بیان کر رہے تھے، اچھی چیزیں دے رہے تھے، عوام کے حوالے کر رہے تھے، لیکن واہ نہیں ہو رہی تھی. تو کہا کہ اس کا آدھا ان کو دیا، اس کا آدھا دیا جتنا ان کو دیا تھا. انہوں نے کچھ عوام کو نہیں دیا. 10 دن بس ایسی لفاظی کر کے چلے گئے. آئیے جو دوسرے صاحب آئے تھے، انہوں نے عوام کے حوالے کچھ کیا لیکن اس کا آدھا دیا. تو آپ صرف علماء ذاکرین پہ طنز نہ کریں، آپ خود تجارت بنائے ہوئے ہیں. پبلک میں سے لوگ موجود ہیں جو خود تجارت بنائے ہوئے ہیں. آپ خود تجارت بنائے ہوئے ہیں، پیسے کاٹ لے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کا آپ تجارت بنائے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. اگر کوئی ذاکر، اگر کوئی مولانا، اگر کوئی خطیب اجرت طلب کر رہا ہے، یہ خلاف اخلاق ہے، غلط ہے. اس لیے کہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. اور عوام میں بھی اگر کوئی اس کو تجارت بنا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. جو عوام میں لوگ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. صلوات دے محمد. اور ایک بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان محترم. دیکھیے ایک آواز اس وقت یہ بھی بلند ہو رہی ہے، میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں، اس لیے کہ میں اس کے بعد نہیں رہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اصل وقت زیادہ ہو چکا ہے، مومنین کچھ باہر کے بھی آئے ہیں، وہ جانا ہے معذرت کے ساتھ. اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے بعض جگہوں سے کہ بالکل پیسہ نہیں لینا چاہیے مجلس پڑھنے کا، واپس کر دینا چاہیے، جو لیتا ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی غلط ہے. افراط و تفریط غلط ہے. اعتدال والا راستہ صحیح ہے، اعتدال والا راستہ صحیح ہے. یہ بھی آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں لوں گا بالکل، یہ بھی غلط ہے. ارے اگر مومنین خوشی سے آپ کو دے رہے ہیں تو لینے میں کیا حرج ہے؟ اہل بیت کے نام پہ آپ کو مل رہا ہے، اجرت تھوڑے آپ کو دے رہے ہیں، وہ نذرانہ آپ کو دے رہے ہیں. سمجھ سکتے گا، اجرت نہیں دے رہے ہیں آپ کو. اجرت تو ہو ہی نہیں سکتی.
اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. آیا ذکر اہل بیت کی اجرت ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائے ہم کو. ہو سکتی ہے, اس کا بدل ہو سکتا ہے, اس کا عوض ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا عزیزان محترم. تو نذرانہ دیتے لینے میں کوئی غرض نہیں ہے. یہ بھی ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے کہ نہیں لینا چاہیے نذرانہ اور بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے, ہمارے جو واقعی علماء ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, جو درباری ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو ہمارے مسلمان علماء ہیں, جو واقعی عالم ہیں, دیکھیے وہ درباری نہیں ہوتے ہیں, دربار سے پیسہ نہیں لیتے ہیں, وظیفہ خار وہ مولوی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ حکومت سے پیسہ لیں گے تو وہاں کے مفتیوں جیسا حال ہو جائے گا. پیسہ اتنا دے رہا ہوں, یہ فتویٰ صادر کر دیجیے, فتویٰ صادر کر دیں گے وہ. درباری مولوی, درباری مفتی کیسا ہوتا ہے؟ اسی تو ہوتا ہے, اس کو فتویٰ صادر کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں, فتویٰ صادر کر دیتا ہے. تو جو باعمل علماء ہیں, باعمل زاجرین ہیں, باعمل خطیب ہیں, جو واقعاً پڑھ کے مطالعہ کر کے منبر پہ آتے ہیں, پختہ باتیں کرتے ہیں, محکم باتیں کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ درباری نہیں ہے, وہ دربار سے وابستہ نہیں ہے. جب دربار سے وابستہ نہیں ہے تو ان کو اپنا خرچ چلانے کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھوکے تو نہیں مریں گے, ان کے بچے بھوکے تو نہیں مریں گے بھائی, وہ بھی تو انسان ہے. ہماری آپ کی طرف وہ بھی تو انسان ہے, ان کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اگر درباری بنیں گے تو ختم کام, معاملہ گئے کام سے, کچھ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں دین کی. تو مومنین پشت پناہ ہیں شروع سے لے کے, پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے. مومنین علماء کے پشت پناہ رہے ہیں ہمیشہ, ہمیشہ پشت پناہی مومنین نے کی ہے. مومنین ان کو نذرانہ دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ان کا اپنا خرچ چلتا ہے, اور بعد وہ بھی پیسہ دوسری جگہ پہ خرچ کر دیتے ہیں, کالے خیر میں کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو مومنین پشت پناہ ہے. علماء, زاگرین, خطباء, یہ خادم قوم و ملت ہیں, نہ کہ خادم حکومت ہیں, نہ کہ خادم سلطان جور ہیں. تو جب خادم قوم و ملت کے خادم میں یہ خدمت کر رہے ہیں جانے محترم, تو بہرحال ایک پشت پناہی ہونی چاہیے اقتصادی اعتبار سے. شروع سے آپ دیکھیے علماء کے پشت پناہ مومنین رہے ہیں, وہ مدد ان کی کرتے رہے ہیں. یہ کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو تبلیغ نہیں کر سکتے. اب یہ پانچ لوگ حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین تو مزدوری کرتے تھے, ائمہ معصومین تو مزدوری کرتے تھے, علماء کو بھی مزدوری کرنا چاہیے, اسے اپنا خرچ چلانا چاہیے. اس حوالے سے عرض کر دوں, دیکھیے ائمہ معصومین کا جو فقر تھا, غربت تھی, وہ اختیاری تھی. توجہ فرمائیں, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان کا جو فقر تھا, ان کی جو غربت تھی, وہ اختیاری تھی. خود انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا, نہیں تو ان کے پاس جائیداد بہت تھی. فتح کتنا بڑا باغ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کو دیا تھا, اور بھی بہت ساری جائیداد تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہمارا ائمہ معصومین غریب تو فقیر تھے, لا الہ الا اللہ, بہت جائیداد تھی ان کی. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں فقر کو انتخاب کیا تھا, غربت کو انتخاب کیا تھا. اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرتے تھے, اپنی جائیداد دوسروں پہ خرچ کرتے تھے. تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی ائمہ معصومین مزدوری کرتے تھے, اس سے اپنا وہ خرچ چلاتے تھے, علماء کو بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی غلط ہے نظریہ. میں اپنی ذاتی رائے بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی متفق ہے یا متفق نہیں ہے اس سے ہم کو بحث نہیں ہے, ایک میری ذاتی رائے میں بیان کر رہا ہوں. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ائمہ معصومین کے پاس علم لدنی تھا, اللہ کی طرف سے وہ علم لے کے آئے تھے. انہوں نے دنیا میں علم حاصل کرنے میں وقت صرف نہیں کیا, لیکن ہمارے جیسا انسان تو علم حاصل کرنے میں وقت صرف کرتا ہے. تاحیات اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو. ہمارا علم کسبی ہے. تو اگر ہم تجارت کرنے لگے, ہم مزدوری کرنے لگے, تو پھر تبلیغ کون کرے گا؟ ساری زندگی تو میری اسی پہ صرف ہو جائے گی. بھائی ہم کو مطالعہ کرنے کا وقت ملے گا, پڑھنے کا وقت ملے گا, تبھی تو ہم دین کی خدمت کریں گے. علم لدنی تو میرے پاس نہیں ہے, تبھی تو دین کی خدمت کریں گے. تو یہ جو افراط و تفریط ہے یہ غلط ہے. مانگنا غلط, خلاف اخلاق ہے. اور بالکل بائیکاٹ کرنا غلط ہے کہ بالکل ہم پیسے نہیں لیں گے, بھی غلط ہے. آپ کا خرچ کہاں سے چلتا ہے اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تو بتائیے, کہیں اور کو ملتا ہوگا. تو یہ بھی ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے تاکہ اقتصاد جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, یہ کاٹ دو. جب کاٹ دو گے تو مولوی کچھ نہیں کر پائے گا.
عالم بعمل دین کی خدمت نہیں کر پائے گا، تبلیغ نہیں کر پائے گا. تو یہ بھی ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے. لہٰذا قوم کو ہوشیار رہنا چاہیے، علماء کو ہوشیار رہنا چاہیے. پھر میں دوہرا رہا ہوں، تجارت نہیں بنانا چاہیے. اس میں جو لوگ پیسے مانگتے ہیں وہ بھی شریک ہیں، اور جو مومنین تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پیسے کاٹ لیتے ہیں وہ بھی شریک ہیں. اس میں